حضرت آدم اور حوا زمین پر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں۔ حکم ہوا زمین پر جاؤ، دونوں زمین پر آئے۔ حضرت آدم تو نبی ہیں، حضرت حوا تو نبی نہیں۔ جب حضرت آدم اپنے جسم کے ساتھ آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں، آسمان کو چیرا نہیں گیا، توڑا نہیں گیا، سوراخ نہیں کیا گیا، کرۂ ناری میں نقصان نہیں پہنچایا، خلا میں نقصان نہیں پہنچایا۔ جب حضرت آدم اپنے جسم کے ساتھ آسمان سے زمین پہ آ سکتے ہیں تو رسول اعظم اپنے جسم کے ساتھ بدرجہ اولا زمین سے آسمانوں پہ جا سکتے ہیں۔ جب پیارے آدم کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکی تو رسول اعظم کے لیے کون سی شے رکاوٹ ہے؟ ہاں، قرآن نے فرمایا 19واں پارہ سورہ مریم، یاد کرو کتاب میں ادریس کو، بے شک وہ سچے نبی ہے، ہم نے ان کو جنت میں بلند کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ زمین سے جنت میں جائے، کوئی شے نقصان نہ دے۔ آمنہ کے لال کے لیے کون سی شے نقصان دے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قرآن نے، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ اکابر اہل علم کی یہی بات ہے، قرب قیامت واپس آئیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، انتقال ہوگا تو قبر مزار شریف حضور کی مزار کے برابر میں بنے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنے جسم کے ساتھ زمین سے چوتھے آسمان پر جا سکتے ہیں اور کوئی شے رکاوٹ نہیں بنے، تو رسول اعظم بھی اپنے جسم کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں، مقام کعبہ قوسین تک جا سکتے ہیں، کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب تم کہتے ہو کہ راستے میں کرۂ ناری آتا ہے، آنکھ کا بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس میں سے حضور کیسے گئے ہوں گے، اس کو کیسے گلو گلزار کیا ہوگا؟ آؤ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ غور کرو۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے نمرود نے بڑی آگ لگائی۔ علماء فرماتے ہیں اتنی بڑی آگ کسی انسان کو جلانے کے لیے کبھی نہیں لگائی گئی۔ اس کی فلیم اتنی اونچی کہ پرندے بھی اگر لپیٹ میں آ جاتے تو جل کے ختم ہو جاتے۔ بڑی آگ حضرت ابراہیم کو جلانے کے، اب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے تو کیسے ڈالے؟ اتنی بڑی آگ ہے، جو جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ شیطان ملعون آ گیا نمرود کے پاس، تو نے بہت اچھا کام کیا، ابراہیم کو جلانا چاہتا ہے، آنکھ کے قریب جانے سے ڈر لگ رہا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے دوزخ اور منجنیق بنی دیکھی تھی، غلیل نما ایک چیز اس طرح بنا، ایسے چولہا دے کر کے پھینکو گے یہ تو واپس آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم آنکھ میں چلے جائیں، نمرود خوش ہوا، منجنیق تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا، چولہا دیا جا رہا ہے، اب پھینکنے والے ہیں، آسمان رونے لگ گیا، پورے رونے لگ گئی، فرشتوں پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی، مولا تیری توحید کے ڈنکے بجانے والا ایک ابراہیم ہی تو ہے، مولا اگر آج ابراہیم جل گیا پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ زمین رونے لگ گئی، آسمان رونے لگ گیا۔ رب نے فرمایا گویا فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اے حورو خاموش ہو جاؤ، میرے ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا۔ مولا ابراہیم آگ کی طرف جا رہا ہے، ادھر نمرودیوں نے چولہا دے کر کے پھینکا حضرت ابراہیم آگ کی طرف، مولا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، اس کو کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ فرمائے اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا۔ جب نور مصطفیٰ کی وجہ سے جس میں ابراہیم نارے نمرود کو گلزار کر سکتا ہے تو وجود مصطفیٰ تو بدرجہ اولا کرۂ ناری کو گلزار کر سکتی ہے۔
اللہ اکبر. اب آؤ نیچری قسم کے لوگ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے معراج کو. معاذ اللہ. کیوں نہیں مانتے؟ تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا عقل اس کو نہیں مانتی کہ حضور تھوڑے سے وقت میں گئے ہو آئے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں عقل کیسے مانے گی. مجھے بتاؤ بابا سے بلند جتنے بیٹھے ہو، سارے انسانوں کی روحوں کو کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت حضرت اسرائیل قبض کرتے ہیں نا. جس